پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحیح سے ہوں گے۔ ایسا ہی سچا ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار میں کتنے بیٹے اور بیٹی تھیں، ان کا نام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریوار کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یا ان کے نام کیا ہیں۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں اور سب کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ پہلے بیٹی کا نام حضرت زینب ہے۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ ان کی پیدائش جب ہوئی تھی کہ جب اللہ کے رسول کی عمر 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابوالعاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابوالعاص بن ربیع مکہ کے کافر کے ساتھ تھے، اس لیے وہ لوگوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے نہیں آ پائے۔ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ ابوالعاص قید ہو کر آئے اور جب رہا ہوئے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گئے تھے کہ وہ زینب کو ہجرت کی اجازت دیں گے۔ اس وجہ سے مدینہ جانے کو تیار ہوئیں، لیکن حبار بن اسود نے ایک ایسا نیزہ تان کر مارا جس سے حضرت زینب نیچے گر گئیں اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی امامہ کو چھوڑا اور ابوالعاص بن ربیع جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے اس بات پر ان کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر سید زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دن بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی رقیہ۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے، تب دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں رہنے چلے گئے۔ حبشہ میں اس جوڑوں کو ایک بیٹے کا تحفہ اللہ پاک نے دیا جس کا انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر عثمان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں کی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، ایک ایسی نعمت جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی بچہ نہیں تھا۔ ام کلثوم کو ان کی بہن رقیہ کے بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھیں۔ زہرا اور بتول یہ دونوں آپ کے لقب تھے۔ ان کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد سے پہلے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں ہوئیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان کے 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔
جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی وفات ہوئی۔ انہی کے انتقال پر کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کے بیٹا نہیں بچے تو اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کیا۔ ان کافروں کی اولادوں کا جن پر انہیں غرور گھمنڈ تھا انہی کا کوئی نام لیوا نہیں بچا اور ہمارے نبی کے نام لیوا آج پوری دنیا میں ہیں۔ تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم لمبے سمے تک زندہ نہیں رہے۔ وہ 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہجرت کے بعد 10ویں سال انتقال ہو گئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو شیئر کریں۔